اور خوف، خوشی یا غمی، اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں جب دل و دماغ میں آتے ہیں تو اس کے اثرات پھر چہرے کے اوپر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ غمی ہے، خوشی ہے، گھبراہٹ ہے، خوف ہے، اس کے آثار پھر چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ بندہ دوسرے کو پہچان لیتا ہے کہ یار یہ خوف زدہ ہے، پریشان ہے۔ کئی واقعات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ آپ صحابہ کے چہرہ کو دیکھ کے سمجھ جاتے تھے، آپ پوچھ لیتے تھے یار کوئی گھبراہٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو یہ آثار چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے فرشتوں نے آپ کے چہرے سے یہ بات پہچان لی۔ یہ ایک عارضی سا جواب ہے، لیکن ایک دوسرا جواب جو رب کی کتاب کی طرف سے جواب ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باتوں باتوں میں ان کو کہہ دیا کہ جناب ہم نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے، تم کھا نہیں رہے، یہ تمہارے لیے تکلیف اٹھائی گئی، نہیں کھاتے تم، تو انا منکم وجلون، انا منکم وجلون، ہم تم سے ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں تمہاری طرف سے، تم ہمیں اچھی نیت سے آنے والے نہیں لگتے۔ اس کے بعد پھر فرشتوں نے تسلی دی، لا توجل، اللہ کے پیغمبر ڈلو نہیں، خوف نہ کھاؤ، ہم تمہیں ڈرانے کے لیے یا نقصان دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ انا نبشرک بغلام علیم، ہم تو آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ اب میرے بھائی اور دوستو، یہاں ایک مسئلہ سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی مشقت اٹھائی، کھانا تیار کیا آنے والے مہمانوں کے لیے، آپ نے یہ سمجھا کہ یہ انسان ہیں، چونکہ فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے تھے، کھانا تیار ہوا، اماں سارہ نے بڑی مشقت اٹھائی، لیکن مشقت اٹھانے کے بعد جب فرشتوں نے کہا کہ ہم تو کھانے والے نہیں ہیں، ہم تو خوشخبری دینے کے لیے ہیں، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ حَكِيمٌ، اس وقت اماں سارہ متوجہ ہوئی اور باہر آئی، فَصَكَّتْ وَجْهَهَا، اور اپنے چہرے کو اوپر ہاتھ بھی مارا، جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ میں ماری گئی، ماتھے پر ہاتھ مارتی ہیں یا ناک پر ہاتھ رکھتی ہیں، قالت عجوز نقیم، میرے پاس اولاد کیسے ہوگی، میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، بوڑھی ہوں، بوڑھی بھی ایسی جو بانجھ بن چکی ہوں، میرے ہاں کیسے اولاد ہوگی۔ یہاں بھی اس کا تذکرہ ان آیات کے اندر بھی ہے۔ تو اب یہاں پر تین بڑیاں بڑیاں ہستیاں موجود ہیں، تین بڑیاں بڑیاں ہستیاں، فرشتے بھی موجود ہیں، ایک فرشتہ بھی نہیں بلکہ جماعت، جن کا سربراہ، جن کا صدر، امیر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے، اور دوسری ہستی انبیاء میں سے خلیل اللہ، معمولی پیغمبر نہیں، جد الانبیاء ہے، اللہ کا خلیل ہے، وہ بھی موجود ہے، اور تیسری بڑی ہستی جو انبیاء کے بعد سمجھے جاتے ہیں اولیاء اللہ، اولیاء اللہ میں صرف اللہ کی ولیہ موجود ہے، اماں سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اماں سارہ جس کی ولایت کے تذکرے، جس کے آداب اور احترام کے تذکرے میرا رب کے قرآن کرے، وہ کیسے ولیہ نہیں ہو سکتی؟ میں تو کہتا ہوں کائنات کے سارے ولی مل کر بھی اگر ایسی ولیہ کا تقابل کرنا چاہیں تو ساری کائنات کے اولیاء اللہ ایسے ولی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کی ولایت کی گواہی رب کا قرآن۔ اب یہ تین ہستیاں موجود ہیں، فرشتے بھی موجود ہیں، نبی بھی موجود ہے، جد الانبیاء خلیل اللہ موجود ہے،
اور اولیاء اللہ میں سے بھی رب کی ولیہ اماں سارا موجود ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں گئے، مہمانوں سے ملاقات ہوئی، سلام کلام بس کر کے سلام دعا کے بعد فوراً گھر چلے گئے، جا کر ان کے لیے کھانا تیار کیا کہ یہ انسان ہیں، یہ بشر ہیں، دور دراز کا سفر کر کے ہیں، بیاہ سے بھوکے ہوں گے، فوراً ان کے لیے کھانا تیار کیا اور حاضر کر دیا۔ اگر اولیاء اللہ انبیاء عالم الغیب ہوتے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عالم الغیب ہوتے، اور آپ سمجھ جاتے کہ یہ آنے والے مہمان یہ رب کے فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں۔ جب پتہ چل جاتا تو پھر گھر میں اتنی تکلیف کیوں کی، بچڑا ذبح کیوں کیا، گھر والی کو اتنے کیوں تکلیف دی کہ اس نے چکی پیسی، پھر آٹا بنایا، پھر روٹیاں ڈالیں، آگ کی تکلیف اٹھائی۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو پھر ضرور آپ یہ کھانا تیار نہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھانا ایسے مہمانوں کے لیے تیار کرنا جو کھانے والے نہیں ہیں، یہ اسراف ہے۔ کیا ہے؟ اسراف ہے، اور اسراف کبیرہ گناہ میں سے ہے، اور رب کا پیغمبر گناہوں سے پاک اور محفوظ ہوتا ہے، صغیرہ کبیرہ سے پاک ہوتا ہے۔ تو رب کا پیغمبر اگر جانتا ہوتا، پتہ ہوتا، عالم الغیب ہوتا تو کبھی یہ اسراف نہ کرتا۔ یہ اس لیے تکلیف اور مشقت اٹھائی، کھانا تیار اس لیے کیا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو پتہ نہ چلا کہ آنے والے فرشتے ہیں یا انسان۔ ادھر فرشتوں کی مقدس جماعت ایک بھی نہیں، مہمان خانے میں 3 سے تو کم از کم اوپر ہوں گے، رسول و نار، رسول جمع رسول کی، اور جمع کے اندر کم از کم عربی جمع کے اندر 3 افراد کا ہونا ضروری، 3 تو کم از کم ہوں گے۔ ہمارا تو ایمان ہے کافی سارے ہوں گے، لیکن 3 تو کم از کم ہوں گے۔ اب یہ مقدس جماعت فرشتوں کی موجود ہے مہمان خانے کے اندر، درمیان میں پتہ نہیں پردہ ہے یا دیوار ہوگی، دیوار کے پیچھے اپنے گھر کے اندر رب کے پیغمبر مہمانی تیار کر رہے ہیں، مہمانوں کے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں، بچڑا ذبح کیا، پھر اس کو صاف کیا، پھر اس کو ٹکڑے کیا، پھر اس کو پکایا، سارا کچھ یہ احوال ہوتے رہے، لیکن فرشتے خاموش بیٹھے رہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے بھی عالم الغیب